کوفہ پہنچ گئے۔ کتابوں میں ہے کہ مسلم کوفے وارد ہوتے ہی مختار ابن ابی عبیدہ کے گھر تشریف لائے۔ بعض نے کہا ہے کہ سلمان بن سرد خزائی کے گھر تشریف لے گئے اور دیگر کتابوں میں کچھ دیگر شخصیات کے نام بھی شامل ہیں۔ تاریخ کے کچھ حوالہ جات یوں بھی اسے بتانے سے قاصر رہے کیونکہ خود مسلم بن عقیل نے اس پورے مرحلے کو دبے پاؤں اور خاموشی کی پلاننگ کے تحت بنایا تھا۔ آپ اکثر گھر بدلنے کی ترجیحات پہ زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ ان چند شخصیات کے گھروں میں رہنے سے یہ اثر ضرور بضرور پہنچتا کہ آپ کوفے کے لوگوں پر فی الحال مکمل اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ کوفے کے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا کہ مسلم بن عقیل تشریف لے آئے ہیں، تو پھر یہ بے شمار لوگ زیارات کے لیے، ملنے کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے روز بروز مسلم بن عقیل کے پاس آنے لگے، یہاں تک کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 18,000 کے قریب پہنچ گئی۔ ان تمام لوگوں کے سردار سلمان بن سرد خزائی تھے، جو غالب گمان کے حساب سے اصحاب رسول اور اصحاب امیر المومنین علی بن ابی طالب کا حصہ تھے۔ ان میں اور بھی بے شمار نام ہیں: مسیب بن نجی فزاری، عبداللہ بن سعید بن نفیل ازدی، رفع بن شداد بجلی، عبداللہ بن دال تمیمی، عابس بن شبیب شاکری، حبیب بن مظاہر اسدی، مسلم بن اوسجہ، ابو تمامہ سدائی اور مختار ثقفی موجود تھے۔ حاکم کوفہ اور گورنر کوفہ نعمان بن بشیر جو کہ حاکم کوفہ تھے، جو مسلم بن عقیل کی کوفے آمد کا اندازہ لگاتے ہیں تو لوگوں میں خطبہ یعنی خطاب کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ نعمان بن بشیر جو حاکم کوفہ اور گورنر کوفہ ہیں، جیسے ہی مسلم بن عقیل کی کوفے آمد کا اندازہ لگاتے ہیں اور مسلم بن عقیل کے ارد گرد جم غفیر کو پاتے ہیں، ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ نعمان بن بشیر نے ارادہ کر لیا کہ وہ اہلیان کوفہ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور جمعے کے خطبے کے بعد سارے کوفے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے خطاب کیا۔ نعمان بن بشیر یعنی حاکم کوفہ کے جملے یہ تھے: اے لوگوں، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور تفرقہ اور فتنہ نہ پھیلاؤ، کیونکہ ان فتنوں اور تفرقوں میں مرد مارے جاتے ہیں، خون بہتا ہے اور اموال لوٹ لیے جاتے ہیں۔ جو شخص ہم سے نہ لڑے گا، ہم اس سے نہ لڑیں گے۔ جو کوئی ہمارے خلاف بغاوت نہ کرے گا، ہم بھی کوئی عملی تجاوز نہ کریں گے اس کے خلاف۔ میں تم میں سے کسی سونے والے کو نہیں جگاؤں گا اور تمہیں آپس میں کبھی نہیں لڑاؤں گا۔ کسی کو بد فہمی اور بد گمانی کی بنیاد پر جیل میں نہیں ڈالوں گا، لیکن اگر اس قدر جرت ہو گئی کہ میری بیعت توڑنے لگے اور اپنے حاکم کی مخالفت کرنے لگے تو خدا کی قسم پھر میں تم پر اپنی تلوار کو حلال جانوں گا اور اس قدر چلاؤں گا کہ جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہوگا، تلوار